نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس حدیث ہے اور میں آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث جو کتاب البر والصلہ سے لی گئی ہے اور باب ہے اس کا فی النصیحۃ للمسلمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین نصیحۃ الدین نصیحۃ، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، اور ایک اور روایت کے مطابق حدیث ایسے ہے کہ انما الدین نصیحۃ، قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعاماتہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے صرف اور صرف دین خیر خواہی کا نام ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ سامعین محترم، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھا جائے، خلوص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، اور توحید کے مفہوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، اس زمین کا حکمران بھی اللہ ہے، یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، یہ انسان بھی اللہ کے ہیں، اور انسانوں کے اوپر حکومت بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حکمران نہیں مان لیتے، اپنا رب نہیں مان لیتے، تب تک اس کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کی کتاب قرآن مجید کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہم قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کے اوپر عمل بہت کم ہے، اور ہم اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے۔ جس کو قرآن سنا کر کہا جائے کہ اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کا انتخاب اس کے مطابق ہونا چاہیے، ووٹر کو اپنا رہنما، اپنا MNA، اپنا MPA ان صفات کے اوپر مشتمل چننا چاہیے، تو لوگ برا مناتے ہیں، ناگوار گزرتا ہے، ان کے ماتھے کے اوپر تیوریاں پڑ جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ جب اس کی تصدیق کی جائے، یہ مانا جائے کہ یہ آخرت کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب عمل ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کے بیان کردہ تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہی خیر خواہی ہے۔ اور رسول کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی جائے، ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھا جائے، ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے، اور اس کے اوامر و نواہی، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جہاں پر برائی دیکھی جائے اس کو روکا جائے، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکا جائے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکا جائے، اور اگر نہ ہو سکے تو دل میں برا جان کر ان لوگوں سے، ان باتوں سے، ان اعمال سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ دل سے برا جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں اور ان لوگوں کو اپنا حکمران اور اپنا لیڈر بھی بنائے رکھیں جو اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں، اللہ کے قوانین کے خلاف آئین و قانون کے اندر ترمیم کرتے ہیں۔
تو یہ دل سے برا جاننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل سے برائی جانیں اور اس سے خود کو الگ کر لیں، اور اس کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی یہ ہے کہ امور حق میں ان کی اطاعت کی جائے، جہاں جہاں پر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہے ان کی اطاعت کی جائے، ان سے بغاوت نہ کی جائے۔ اور ان کی خیر خواہی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ صرف ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو دیندار ہوں، اللہ کے دین کو سمجھتے ہوں، اللہ کے قوانین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے دین کو اپنا مفاد اور اپنی انا پرستی کے لیے استعمال نہ کریں۔ ایسے لوگوں کو انتخاب لازم ہے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ان کے مفاد کے اندر، ان کی مصلحتوں کے اندر، ان کے آخرت کی کامیابی کے لیے ان کی رہنمائی کی جائے۔ ان کی رہنمائی قرآن سے کی جائے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ ان کی خیر خواہی یہ ہے، ان کے دکھ درد کو بانٹا جائے، ان کی تکلیفوں کو کم کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور سب سے بڑی آسانی ائمۃ المسلمین کے لیے یہ ہے کہ انہیں نیک اور پرہیزگار لوگوں کے انتخاب کی رہنمائی کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ لوگ نیک اور رہنما ہیں، یہ تمہارے نیک رہنما ہیں، ان کا انتخاب کر لو، تاکہ جب یہ نیک لوگ حکمران بنیں تو اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اور اللہ کے دین کو جب قائم کریں گے، اللہ کے احکامات کو نافذ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ برکتیں ہم پر نازل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے آسانیاں دے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو نہ صرف زبانی طور پر پسند کرنا بلکہ عملی طور پر اسے پسند کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔